زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج پیر کا دن 28 جون اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ سبی میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز پر حملہ کر کے 3 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی شناخت حوالدار علی زمان، سپاہی آصف اقبال اور زہیب کے ناموں سے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب کوئٹہ کے نواحی پہاڑی علاقے مارگٹ سے نامعلوم افراد نے 6 مزدوروں کو اغوا کر لیا جو ایک نجی موبائل فون کمپنی کا ٹاور لگا رہے ہیں۔ لیویز کے مطابق اغواکاروں نے 3 مزدوروں کو چھوڑ دیا ہے جبکہ باقی 3 تاحال لاپتہ ہیں۔ اغوا ہونے والوں میں ایک مقامی جبکہ 2 کا تعلق قلعہ سیف اللہ اور پنجاب سے بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح پنجگور میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پنجگور کے نواحی علاقے گوارگو میں پیش آیا ہے جبکہ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت عمران ولد خدا بخش کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص کا تعلق قابض پاکستانی فوج کے حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ سے تھا۔ کیچ سے قابض پاکستانی فورسز نے 2 طالب علموں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق دونوں طلباء کو قابض پاکستانی فورسز نے ہفتے کے روز کیچ کے علاقے کلگ سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ کیے جانے والوں کی شناخت شاہمیر ولد فیض بخش اور فدا کے ناموں سے ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق دونوں عطا شاد ڈگری کالج کے طالب علم ہیں جن کے اس وقت سالانہ امتحانات چل رہے ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی کمیٹی کے سابق رکن ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کو آج 12 سال کا عرصہ مکمل ہونے پر 4:30 پر کراچی آرٹس کونسل سے لے کر کراچی پریس کلب تک ایک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ احتجاجی ریلی کی رہنمائی ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی سمی بلوچ کریں گی۔ ریلی میں شرکت کے لیے تمام مکاتب فکر سے اپیل کی گئی ہے۔ دوسری طرف بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے بیان میں جبری طور پر لاپتہ بلوچ افراد کے لواحقین کی ہر طرح کے احتجاج کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی نے ہمیشہ سے ریاستی اداروں سے اپیل کی ہے کہ اس سنگین مسئلے کو جس قدر پرامنی سے حل کیا جا سکتا ہے اس کو حل کیا جائے۔ کیچ میں بلدہ علاقے الندور میں 26 جون کو عالمی یوم انسداد منشیات کی مناسبت سے ایک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد نوجوانوں سمیت بچوں کو منشیات اور اس کے اثرات پر آگاہی دینا تھا۔ آگاہی واک میں علاقائی نوجوانوں نے منشیات فروشوں سمیت بلدہ زامران کے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے خلاف بلدہ زامران میں 1 سال سے منشیات کمیٹی احتجاجی ریلیاں سمیت احتجاج کے تمام ذرائع استعمال کر رہا ہے لیکن اب تک ایک بھی منشیات فروش کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے اور انتظامیہ علاقے میں منشیات کے کاروبار سے منسلک لوگوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی نے بلوچ متحدہ محاذ اور دیگر سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر منشیات کے خلاف ہر سال کی طرح اس سال بھی لیاری میں ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی میں موجود شرکاء اور تمام تر تنظیموں نے منشیات کے بڑھتے ہوئے شرح کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریلی میں بوڑھوں سے لے کر چھوٹے بچوں تک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مطالبہ کیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کے ڈپٹی آرگنائزر عبدالوہاب بلوچ نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں آج ان تمام لوگوں کو جنہوں نے منشیات کو ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کا ایک منظم ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنی خاموشی کو توڑ کر ہماری ریلی میں شرکت کی۔ کیچ کے علاقے مند میں 19 جون کو خاتون کی قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ہاتھوں میں بینرز اٹھائے خواتین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے مند میں عبدالرزاق اور عمران نامی افراد کے ہاتھوں خاتون رشیدہ حمید کی قتل اور مہر النساء فریدہ اور عزیز بلوچ کو زخمی کرنے کے خلاف مند بلو سے سورو بازار تک مارچ کیا۔ مظاہرین نے متاثرہ خاندان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے حکام بالا سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت بلوچستان، ہائی کورٹ اور دیگر اعلیٰ اداروں سے اپیل کی ہے کہ متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔
کٹھپتلی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انکشاف کیا ہے کہ ان کی کابینہ نے بھی بجٹ نہیں دیکھا تھا۔ جام کمال کے مطابق 18 جون کو ہماری کابینہ نے 3 بجے بجٹ دیکھا، 4:30 بجے سے اسمبلی لے آئے۔ کٹھپتلی وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن کے احتجاج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بجٹ غلط تھا تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر حکومتی ارکان اور کابینہ کے ممبران نے بجٹ نہیں دیکھا تھا تو اپوزیشن کو کہاں سے پتہ چلا تھا کہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا اعتراض غلط تھا۔ جام کمال کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اگر پورا بجٹ 1-2 گھنٹے تک پڑھ لیتا پھر اعتراض اور ہنگامہ آرائی کرتے تو کوئی بات بنتی تھی۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی و عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ پاکستان ایک بار پھر ایف اے ٹی ایف کی طرف سے گرے لسٹ میں رکھے جانے پر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے 27 میں سے 26 نکات کے نفاذ کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ میں باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ ایف اے ٹی ایف فورم تکنیکی ہے یا سیاسی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پر ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹکتی رہے، تاہم انہوں نے کسی طاقت کا نام نہیں لیا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنا ہماری اپنی مفاد میں ہے۔ افغان اعلیٰ مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے حملوں میں اضافے کے باوجود امن مذاکرات تب تک ختم نہیں کرنے چاہیے جب تک طالبان خود مذاکرات کی میز سے ہٹ نہ جائیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں عبداللہ کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں مذاکرات کے دروازے تب تک کھلے رہنے چاہیے جب تک طالبان انہیں مکمل طور پر بند نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے اور زمینی صورتحال کے پیش نظر بات چیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف افغان طالبان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے افغانستان سے انخلا کے حوالے سے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رواں سال ستمبر کے بعد بھی افغان سرزمین پر اپنی فوج رکھی تو وہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 میں طے شدہ جوہری سمجھوتے کو بچایا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا ہفتے کے روز ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ ایران جوہری سمجھوتے کو بچانے کا پختہ عزم رکھتا ہے، جبکہ امریکہ نے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ویانا میں مذاکرات میں اب تک سب سے فعال کردار ادا کیا ہے اور اس نے سب سے زیادہ تجاویز پیش کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکام پالیسی سے دستبردار ہو جائے تو جلد ایک نئی ڈیل ممکن ہے، لیکن ایران ہمیشہ کے لیے مذاکرات جاری نہیں رکھے گا۔ انڈیا کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں جموں ایئر فورس کے ٹیکنیکل حصے میں 2 بم دھماکے ہوئے ہیں۔ انڈین فضائیہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع دی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اتوار کی صبح جموں ایئر فورس اسٹیشن کے تکنیکی علاقے میں 2 کم شدت والے دھماکے ہوئے۔ ایک دھماکے سے ایک بلڈنگ کی چھت کو نقصان پہنچا جبکہ دوسرا کھلے حصے میں ہوا۔ فضائیہ نے ایک دوسری ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس واقعے میں کسی ساز و سامان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ دوسری طرف انڈین خبر رساں ایجنسی ANI نے ایک ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ دھماکے کرنے کے لیے 2 ڈرونز استعمال کیے گئے تھے اور اس حادثے میں 2 اہلکار معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ جرمنی کے جنوبی شہر ویرزبرگ میں جمعے کے روز چاقو کے حملے سے 3 افراد ہلاک اور 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے چاقو سے حملہ کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق مشتبہ شخص کا تعلق صومالیہ سے ہے جس کی عمر 24 برس ہے اور وہ جرمنی کے شہر ویرزبرگ میں ہی رہائش پذیر ہے۔ مشتبہ شخص کو پولیس کی گولی لگی ہے تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ زخمی ہونے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔
امریکہ کی ریاست مینیسوٹا کے شہر مینی ایپلز کی ایک عدالت نے سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کے قتل کے الزام میں سابق پولیس اہلکار ڈیرک شاون کو 22.5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ واضح رہے مقدمے کی جیوری نے شاون کو رواں سال 20 اپریل کو جان بوجھ کر قتل اور دیگر الزامات کا مجرم قرار دیا تھا اور مجرم قرار دیے جانے کے بعد سے وہ قید میں ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے شاون کی سزا پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اس کی یہ سزا مناسب لگتی ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم UNODC نے تخمینہ لگایا ہے کہ گزشتہ برس دنیا بھر میں تقریباً 27 کروڑ 50 لاکھ افراد نے منشیات کا استعمال کیا، جبکہ 3 کروڑ 60 لاکھ سے زائد افراد منشیات کے استعمال کے باعث طبی مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ 2021 ورلڈ ڈرگ رپورٹ کے مطابق 2010 سے 2019 کے درمیان عالمی سطح پر آبادی میں اضافے کے نتیجے میں منشیات کے استعمال کی متوقع تعداد میں 22% تک اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2010 سے 2016 کے درمیان عالمی سطح پر منشیات کے استعمال کے باعث طبی مسائل کی شکایت مستحکم رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔